قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر زمانہ جہلیت کی 3 رسموں کو باطل قرار دیا گیا۔ ان 3 رسموں جو تیسری رسم ہے وہ اہم ہے، وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ پہلی رسم، مشرکین مکہ جس شخص کو ذہین اور عقل مند دیکھتے کہ یہ ذہین ہے، عقل مند ہے، جو بھی بات سنتا ہے اسے یاد رہتی ہے، وہ کہتے تھے اس کے اندر 2 دل ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ابو معمر حمید فہری تھا۔ یہ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے آیا، اور جب جنگ بدر کا مارکا میدان بدر کے میدان میں لڑا گیا، حق و باطل کی یہ پہلی جنگ تھی، کفر و اسلام کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی۔ تو اللہ کریم کے پیارے محبوب نے اس جنگ میں اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں، جنگ بدر میں، مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ تو اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنے، باقی جو تھے وہ سب بھاگ گئے۔ تو ان میں یہ شخص ابو معمر حمید فہری بھی تھا، اور یہ ڈر کر اس طرح بھاگا کہ اس کے ایک پاؤں میں ایک جوتا تھا اور دوسرا جوتا ہاتھ میں تھا۔ مقام بدر سے لے کر سینکڑوں کلومیٹر تک یہ دوڑتا ہوا مکہ میں پہنچا۔ جب ابو سفیان نے اسے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا، اے ابو معمر، یہ کیا بات ہے، ایک جوتا تیرے پاؤں میں اور ایک ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں نے کفار کو قتل کر دیا، بڑے بڑے سرداروں کو مار ڈالا، اور میں ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ آیا اور مجھے جوتا پہننا بھی یاد نہیں آیا۔ تب انہیں پتا چلا کہ یہ اس کے اندر 2 دل نہیں ہے، یہ تو اتنا ڈرپوک ہے کہ وہاں سے بھاگا، اسے جوتا پہننے تک بھی یاد نہ رہا۔ تو اللہ کریم نے زمانہ جہلیت کی اس رسم کو بھی باطل قرار دیا۔ رب کائنات نے فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ زمانہ جاہلیت کی جو دوسری رسم تھی وہ زہار تھا۔ مشرکین مکہ اپنی عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے انہیں اپنی بیوی یا محرمہ کے ساتھ تشبیہ دے دیتے۔ زہار کیا ہے؟ زہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہنا، یا اپنی ماں کے کسی اعضاء کے ساتھ تشبیہ دیکھنا جس اعضاء کو دیکھنا حرام ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، یا تیرا جسم میرے لیے ایسا ہے جیسے میری ماں کا، تو وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی اور کوئی شخص بھی اس سے شادی نہیں کرتا تھا۔ تو زمانہ جہلیت کی اس رسم کو بھی اللہ کریم نے باطل قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ اللہ کریم نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا جن سے تم زہار کرتے ہو۔ تو بزرگوں، دوستو، لیکن والدہ اور ماں کی حرمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کفارہ لازم قرار دیا، کیونکہ جب کفار اور زمانہ جہلیت کے لوگ عورت سے زہار کرتے تھے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ اسلام میں بھی یہ پیش آیا، خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت، اس نے اپنی بیوی سے زہار کیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بعد میں اوس کو ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ اس بات کو طلاق سمجھتے تھے۔ تو خولہ بن ثابت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن صامت نے میرے ساتھ زہار کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور عمر بھی میری زیادہ ہو چکی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان بچوں کو باپ کے پاس چھوڑتی ہوں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوک سے مر جائیں گے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، لیکن پرانے دستور کے مطابق یہ ہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہے۔ جب خولہ بن ثعلبہ نے یہ سنا تو وہ رونے لگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگی کہ اے باری تعالیٰ، میں تنگ دست ہوں، میں غریب ہوں، میری تنگ دستی کی طرف دیکھیے، میری پریشان حالی کی طرف دیکھیے، اور اپنے اللہ عز و جل، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
پر میرے بارے کوئی احکام نازل فرمائیے. یعنی وہ روتی بھی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت بھی کرتی جا رہی تھی. ادھر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی. جب میرے آقا کریم علیہ السلام پر آثار وحی نازل ہوئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے چپ کرایا کہ خاموش ہو جاؤ، آثار وحی ظاہر ہو چکے ہیں. تو اللہ کریم نے آیات کریمہ نازل فرمائی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکما واللہ سمیع علیم. تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی. خالق کائنات نے آپ دونوں کی گفتگو کو سنا، اور وہ جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا تھا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جہلیت کی اس رسم کو باطل قرار دیا. اللہ کریم نے فرمایا تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنایا، لیکن ماں کی حرمت کی وجہ سے زہار کا کفارہ لازم قرار دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن صامت کو بلایا اور اسے کہا کہ زہار سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ حرمت ماں کی وجہ سے اس پر کفارہ ہے. کفارہ یہ ہے کہ یا تو یہ غلام آزاد کرو، اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھو، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ زہار کا کفارہ ہے. اور تیسری رسم جو تھی ما جعل ادعیاکم ابناکم، اللہ کریم نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. یعنی زمانہ جہلیت میں جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ کسی اور کا بچہ لے کر اسے پالتے اور اسے اپنا نام دیتے، اور وہ بچہ اس کی جائیداد میں اس کی وراثت کا حقدار ہو جاتا. تو اللہ کریم نے زمانہ جہلیت کی اس رسم کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق بات کہتا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی جو منہ بولے بیٹے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو اصل باپو کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے. اگر تمہیں ان کے باپو کے نام معلوم نہیں ہے تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں. اگر غلطی سے تم نے انہیں پکارا تو اس کا کوئی گناہ نہیں، اگر جان بوجھ کر پکارو گے تو پھر گناہ ہوگا. تو بزرگوں دوستو، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ رسم عام ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا یا بیٹی لے لیتا ہے، اسے پالتا ہے، اسے اپنا نام دیتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا کہ جس کا بیٹا یا جس کی بیٹی لے کر پالو تو اس بچے اور بچی کو اس کے اصل باپ کا نام دو. اگر اپنا نام دو گے تو گنہگار ہوگے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی بات بتاتا ہے کہ لے پالا کو اپنا نام نہ دو بلکہ ان کے حقیقی والدین کا نام دو، اور وہ وراثت میں بھی تمہاری جائیداد کے حقدار نہیں ہیں. تمہاری جائیداد و وراثت کے حقدار جو ہیں وہ تمہاری صرف اور صرف حقیقی اولاد ہے.